اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سورہ نوح کی آیات کا ترجمہ. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے. یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا. ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی. کاش تم یہ سمجھ لیتے. جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے. جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا. پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا. چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا. یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں. عام مجمع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپ کے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا. اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں. اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگائیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو. پھر یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں. تو بھئی یہ آیات ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. دعوت میں کیا بات تھی؟
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ تم سب کا ہم سب کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی منت نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کے نام کا ذبح نہیں کرنا۔ جو کچھ بھی ہے تمہارا، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، شادی، غمی، خوشی، ہر چیز جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اچھا یہ سارا کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ باغوں بری جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھو نا، ہم لیبر سے اوور ٹائم لگاتے ہیں نا، اس کے مطلب 2 دینار گھنٹہ ملیں گے، میرا 5 گھنٹے میں لگا 10 دینار مل جائیں گے۔ 10 دینار کے شوق میں وہ حالانکہ 8 گھنٹے پہلے کام کیا ہے اور کرے گا، مجھے ملے گا۔ اور اگر اس کو کہے کہ بھائی تو دھیان سے کام پر آ، تیرے مکان کا مسئلہ میں حل کر دوں گا، تیرا میں مکان شروع کرا دوں گا۔ جب اس کو یہ گارنٹی ملے گی کسی صاحب نصاب سے، کسی امیر آدمی سے، تو پھر وہ اس کی کیا خدمت کرے گا؟ کیوں جی؟ جناب میں تو نوکر 24 گھنٹے جناب حاضر، اجازت دو گے تو 2 منٹ آنکھ لا لاں گا، نہیں تو جناب میں کم کیوں؟ اس نے وعدہ کیا تیرا مکان بنا دوں گا، یہ میرا بڑا مسئلہ ہے۔ اور کوئی جو ہماری ضروریات ہیں کسی کام میں ہو، یار فکر نہ کر، میں ذرا کام کرا دوں گا، بس تو نا میرا یہ چھوٹا سا کام کر دے۔ ہم کہیں جناب سب کام چھوڑ کے پہلے آپ کا کریں، کیوں؟ تاکہ میرا وہ کام بڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میرے بندے، یہ چند سانس، یہ چند گھڑیاں، یہ چند گھنٹے، یہ چند دن، یہ چند مہینے یا چند سال مجھے دے دے، میں تمہیں سونے چاندی کے مکان بنا دوں، تمہیں باغوں بھری جنت دوں گا، تمہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی، تم وہاں بوڑھے بھی نہیں ہوگے، تم وہاں بیمار بھی نہیں ہوگے، یہاں ایک بیوی کا خرچہ بھرا، وہاں تیری لاکھوں بیویاں ہوں گی، اور تجھے پکے پکائے کھانے آئیں گے، جو تو دل میں سوچے گا وہ تیرے سامنے ہوگا، جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ دنیا میں میری مان لے، جنت میں تیری مانتا جاؤں گا۔ سوچتا جا، لیتا جا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچتا جا، لیتا جا۔ جنت کی ہر نعمت کا کنیکشن دل سے ہو گیا، ہمیں یقین ہے اس بات پر۔ ایک بندے کی زبان پر یقین آ گیا کہ تیرا مکان بنا دوں گا، تیرا لائسنس بنوا دوں گا، تجھے گاڑی لے دوں گا۔ ایک انسان حالانکہ کوئی پتہ نہیں، دینے سے پہلے اس کا ارادہ پکا ہو، لیکن دینے سے پہلے وہ مر جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ جو حی القیوم ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے دے دے، ہمیشہ کی زندگی میں سب کچھ تیرا، وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کی ہر نعمت کا کنیکشن دل کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ سوچتا جا، لیتا جا۔ اندازہ کرو جب ہمیشہ کی زندگی میں شاہی تاج پہنا دیا جائے گا، سونگنے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے، ریشم کے لباس پہنا دیے جائیں گے، بیوی کا حسن و جمال یہ ہوگا کہ وہ جنت کی حور آسمان دنیا پہ آ کے چہرہ دکھا دے، جنوں انس کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، 7 سمندروں میں تھوک دے، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کیوں فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں؟ بڈھے تو بڈھا بندہ بھی آتا، کنواری بھی ہونی چاہیے، 1-2 بچے ہو جائیں گے پھر کیا بھائی مارا، یہ بھی معاملہ مک گیا بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میاں بھی ملیں گے، اس کے بعد دوسرے کے پاس جائے گا، پہلی پھر کنواری ہو جائے گی، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، ہر روز حسن بھی بڑھے گا، جمعہ کے دن جمعہ بازار لگے گا، خوبصورت شکلیں پڑی ہوں گی، اور اس کے بعد جناب اوپر لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اب کہے گا اے چہرہ بڑا سونا ہے بھائی، دل سے خیال آیا، ٹک لو جی وہ شکل بن گئی۔ یہاں تو عورتوں کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ میک اپ کر لیا، کوئی سرجری کر لی، کوئی تھوڑی شیپ بنا لی، ابھی ماسک بھی آ گئے ہیں، لیکن وہاں تو پورا چہرہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ پھر جب گھر آئیں گے تو بیویاں کہیں گی وہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں واہ جی ماشاءاللہ جب ہم گئے تھے، اب آئے تو تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ کتنی محبت ہوگی میاں بیوی کی۔ ابھی تو یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، مار کٹائی کیوں ہوتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے، ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں لڑائی، جو کیا
شور برپا ہے۔ وہاں تو جب اپنے خامند کو لینے کے لیے آئیں گی، جنت کا وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، اس کی بیویوں کو پتہ چلے گا میرا خامند آ گیا، دوڑتی ہوئی آئیں گی، اور جو دنیا کی بیوی ایمان والی ہوگی اللہ اس کو جنت میں پہلے پہنچائیں گے، اور جنت کی وہ حور، اس کا جو حسن ہے اللہ دنیا کی ایمان والی کو 70,000 گنا زیادہ حسن دیں گے، اور 3 میل لمبا لہنگا پہنایا ہوگا۔ جنت کی ہر حور اس کی بیوی جو ہے اس کے ناز و نخرے کے ساتھ وہ اس کو لے کے آئے گی، دروازے پہ استقبال کریں گے، سواری پہ بٹھائیں گے، آگے جناب وہ چلیں گی، ساتھ نغمہ گائیں گی، ہمیشہ کی زندگی، اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی صلح، اب کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت، کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری نغمہ کا استقبال کر کے لے کے جائیں گی۔ اب جا کے بیٹھے گا، آگے جناب ٹک 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 جناب ہر سامان فرنیچر لگتا گیا، اور اس کے بعد جناب کھانے آگے مختلف قسم کے، پھل آگے مختلف قسم کے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹپ 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 کرتے آگے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کسی کے ہاتھ میں جناب کچھ ہے، شرابن طہورا، سارے سٹیج سج گئے، بیویاں سامنے آ گئی۔ اب یہ زندگی، اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، دی اینڈ نہیں ہوگا۔ جہنم میں عذاب بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، دی اینڈ نہیں ہوگا۔ اب اللہ کہتے ہیں دے چند سانس مجھے دے دے، چند گھڑیاں مجھے دے دے، چند دن، چند مہینے، چند سال دے دے، مرنا تو نے ہے ہی ہے، 40-50 سال کے بعد ویسے تو ٹھنڈا ہو جانا ہے، کی کر لیں گا بھائی؟ مال تیرے کو ارباں بتی ہو جائے، جوانی تو واپس نہیں لا سکے گا، بوڑھے کا بوڑھا ہی رہے گا، پھر تو سوچے گا کاش میں جوان ہو جاؤں، لیکن ہو نہیں سکے گا۔ وہاں تو کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہ چند سانس ہمیں دینے مشکل ہے۔ ہم دنیا کے انسان کی جو ہماری طرح مٹی سے بنا ہے، 2 گندے پانی کے 2 نطفوں کو جمع ہونے سے بنا ہے، گندگی کا بوجھ پیٹ میں لیے پھر رہا ہے، اس کی بات پر یقین ہے، مگر اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں۔ یقین نہیں کا کیا میں نے ہمارے عمل میں نہیں، زبان سے ہے کیوں نہیں بھائی، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ جو بے نمازی ہے، جو نہیں آتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید پڑھتا، ہاں بھائی مانتے ہیں کیوں نہیں بھائی، نماز بھی ہے، عید بھی ہے، جمعہ بھی ہے، سارا کچھ ہم مانتے ہیں، مسلمان گھر پیدا ہوئے ہیں۔ عمل کیا بتاتا ہے؟ عمل یہ بتاتا ہے نہیں کوئی نہیں، یقین ہے صاحب، زبانی کلامی گلا نے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مان لو، اللہ معبود، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں نے دن کو بلایا، 950 سال تبلیغ کی۔ ہم تو آج بہت جلدی تھک جاتے ہیں نا، میں بھی آپ بھی یار، بڑا کیا نہیں ہے، بس چھوٹو پر ٹائم ضائع کرنا۔ کہتے 950 سال، دن کو بلایا، رات کو بلایا۔ وہ لوگ پتھر مار مار کے پتھروں میں دبا دیتے تھے، فرشتہ رات کو آتا، پتھر ہٹاتا، پر کی شفا یاب ہو جاتے، صحت مند ہو جاتے۔ کیا جو کل حکم تھا آج بھی وہی حکم ہے۔ پھر قوم سے نجات پانے کے لیے اللہ کا حکم آ گیا، کشتی بنانی شروع کی۔ جب کشتی بنائی تو کہا کہ بھائی یہ کیا بن رہا ہے، یہ سفینہ بن رہا ہے، کیا ہوگا، یہ پانی پہ چلے گا؟ پاگل ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، بارش نام کوئی چیز نہیں آئی ہے، پانی پہ کیسے چلے گی؟ تو بہت بڑی کشتی انہوں نے بنائی، جس میں 40 جوڑے، 40 عورتیں، 40 مرد، ہر جانور کا جوڑا، تاکہ نسل ختم نہ ہو جائے۔ اب قوم نے پھر کیا کیا؟ اس میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ 950 سال بلایا، دن رات بلایا، اللہ 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 اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری مان لو، میری مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اپنا منہ چھپا لیتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، اندر کیا پڑا تھا؟ اندر بت پرستی بھری ہوئی تھی، ہمارے اندر نفس پرستی بھری ہوئی ہے۔ ہمارا فرق تھوڑا علیحدہ ہے، لیکن عمل ہمارا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر جناب پخانہ کر کر کے کشتی کو بھر دیا۔ چل ہاں بھائی، کیڑا جہاز تو چلانا ہے بھائی، کیسے بیٹھو گے؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد دائی کے ساتھ ہے، جو اس کے دین کی دعوت دے گا، جو دین کی بات کرے گا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم اور کامیاب زندگی بنانے کے طریقے۔ اب جناب جو پخانے سے بھر گئی نا، چل بھائی اون کرو، صبر کہاں کرنا ہے؟ کہتے ہیں پانی میں چلے گا، یہ سفینہ ہے۔ اللہ نے جناب ان کو خارش کی بیماری لگا دی، اتنی خارش کسی حکیم کی کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی تھی،
ایک آدمی پخانے کے بہانے پھر گیا وہاں کروں گا، وہ پیر پھسلا اندر گر گیا، جب اندر گر گیا پخانے میں پورا بھر گیا، سر بھی باہر نکلا، اور اس کے بعد جناب وہ ہوئے کی ہو گیا، سوئے ہوئے، بدبو تو خدا اپنی تھی، لیکن جب نہایا تو خارش بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے میرے کو مارنا تھا نا پھر، اب خارش ٹھیک ہو گئی، او بھائی میں اتنے وہ ڈگیا جو میں نہایا میں بالکل ٹھیک ہو گیا، جتنا پخانا کیا وہ باہر جب جانتے ہیں اندر گوتے کھا رہے ہیں، باہر نکل ٹھیک ہو رہے ہیں، کرتے کرتے اندر پانی ڈال کے درزوں میں بھی صفائی کر کر کے پانی نکالا کہ بھائی اس پانی سارے ٹھیک ہو گئے، کشتی پہلے سے زیادہ صاف ہو گئی۔ پھر جب کشتی چلی آخر میں کیا کہا، رب انی مغلوب یا اللہ تھک گیا ہوں میں، 950 سال پتھر کھاتے مارے کھاتے نہیں مانتے، رب انی مغلوب یا اللہ ہوں میں بس ہو گیا، ہوں تو بدلہ لے نہ کروں۔ تو پھر کیسا طوفان آیا، پانی کا کیسا، جہاں تندور روٹی والا وہاں سے پانی کا چشمہ اگلا، اتنا پانی اوپر سے برسا، نیچے زمین نے اگلا، جتنا اونچا پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر اتنا پانی ہے۔ ابھی آئی ہے نا بارشیں، دیکھو نا کیا کیا ہو رہا ہے، چند وہ پہاڑوں سے پانی آیا جناب، ریلے ٹھیلا اگ گئے جناب، اوج گئے جے۔ تو بھائی ہم کس بات کے، اللہ تعالیٰ ہڑتالوں سے فیصلہ تبدیل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی احتجاج سے بل پاس کرو، قانون پاس کرو جناب، اس کا انتظام کرو، یہ ڈیم بنا دو، یہ کر دو، ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کا حکم آئے اور بات نہ من۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فیصلے تبدیل کراتے ہیں توبہ سے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، قانون اور بل پاس کرنے سے اور جناب حفاظتی انتظام کرنے سے نہیں ہوتے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں، سائنس کہتی ہے پلیٹیں ٹکرا گئی ہیں، اس کی اپنی تحقیق ہے۔ اب ہم بھی کہتے ہیں پلیٹیں ٹکرا گئی ہیں، پلیٹیں کسی نے دیکھی ہیں، ان کو ٹکراتے دیکھا ہے، ہم بھی فیصلہ وہی کرتے ہیں جو عقل کے اندے کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما جی زلزلے کیوں آتے ہیں، فرمایا جب لوگ زنا کریں گے بے باکی کے ساتھ، شراب پئیں گے کھلم کھلا، ناچ گانے والیوں کا رواج ہو جائے گا، ڈانس پرفر کریں گے، کیونکہ یہ ساری چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر زمین کا کلیجہ بھی جل جاتا ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ کب تک تیری نافرمانی ہوگی، تھوڑا سی اجازت دے نا، تھوڑا ذرا ہل جاؤں ذرا اس کو جگانے کے لیے۔ تو یہ 5.5 5.6 آتا ہے تو جناب کرلاٹ پہ جاتی، وہ تباہیاں ہو گئیں بھائی، اور 7.6 زلزلہ آ گیا جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ کیسا ہوگا جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور جناب نیچے کی چیزیں اوپر کی نیچے، وقال الانسان ما لها، انسان کہ ہو کیا گیا ہے، یہ ہمیں ڈر ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گرمی چند شرجی پہ ہی ان کی بنا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ گرمی یہ رطوبہ بھی اگر ہمیں میدان محشر میں کھڑا نہیں کر سکا تو پھر ہمارے دل پر بھی موریں لگ چکی ہیں، بس سن ہو گئے ہیں سے۔ حالانکہ یہ دیکھو اتنے پسینے میں کہ سانس گھٹ رہا ہے، پھر بھی 12 گھنٹے کام کیا ہے، کس کے لیے؟ چند درہم و دینار کے لیے، جو ہمیں کھانے نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور وہ اللہ جس نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، ابھی 5 مرلے کا مکان، 10 کا مکان، 1 کنال میں کوٹھی، 2 کنال میں کوٹھی، ارے وہ جو جہنم سے 50,000 سال جل جل کے کوئلہ بن جائے گا، رتی کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، جب وہ جہنم کی سزا بھگت کے آئے گا، ایک نہر سے غسل دیا جائے گا، ایک سے پانی پلایا جائے گا، باہر کی جناب سارا وہ جلن وہ جلد سب تر و تازہ ہو جائے گی، اندر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جس نے 50,000 سال کا سزا بھگت کے ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اس ایک آدمی کو۔ اور جو نیک ہوگا ایمان کے بقدر جتنے تو اس کی جنت بڑھتی جائے گی، بیویاں بڑھتی جائیں گی، اور جناب اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، پھر ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے ساتھ گپ ٹھپ ہوگی۔ وہ زندگی تو ہمیں پسند ہی نہیں نا، ہمارے اندر اللہ معاف کرے بھائی کیا کریں، ہم اپنے لیے مانگتے ہی نہیں ہیں، جو مانگتے ہیں وہ مل رہا ہے، دنیا مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں،
وہ سارا کچھ مل رہا ہے، اس کے لیے ہم جناب کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، ہاتھی کی سونڈ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، پیٹ باہر موجیں کر رہا ہے، یہاں سے بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، جب چھوڑ کے گھر جائیں گے کہیں گے اب بابا جناب سویر ہو گیا، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہم سارے مفادات حاصل کر لینے ہوں، یہ ساڈے واسطے بوجھ بن گیا، لہذا ابا جی اولڈ ہوم اور پتر گھر موجاں کر دینا، یہ ہماری زندگی ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ اپنے خالق مالک کو جو بھول گیا، اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال بھائی یہ روزانہ کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ میں بھی آنسو بہاؤں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو اس پر لائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنائیں۔ جہاں ان کو 100 200 دینار کے وہ آئی فون لے کے دیتے ہیں، ان سے وہ آئی فون واپس لے لیں، انہوں نے تباہی مچا دی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، اس سے ہمیں جو سبق ملنا چاہیے، لینا چاہیے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جزاك الله خير۔